السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المحسنين عدل وعفوه تفضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى، من تخلف عنها ضل فغرق وهوى، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، أوصيكم بعد الله ونفسي تقوى الله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بندگان خدا، آپ تمام مومنین کی خدمت میں زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خود امام کی خدمت میں بھی ان کی ولادت پر آپ کی طرف سے اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن گزر کر جو شب آنے والی ہے، بڑی بابرکت شب ہے، بڑی متبرک شب ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے ندا آتی ہے اس شب میں کہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوائے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق کا سوال کرے۔ شب نیمہ شعبان، شب برات کے نام سے بھی مشہور ہے تمام عامہ میں خاص طور سے، اور ہمارے یہاں شب نیمہ شعبان یعنی شب ولادت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس شب کی فضیلت کے بارے میں، تو فرمایا یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں پروردگار نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا ہے، اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ اس رات اپنے سائلوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ اس شب میں
جو سائل بن کر اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی مانگے گا اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، خالی ہاتھ نہیں رکھے گا، مایوس نہیں کرے گا۔ بس یہ ہے کہ کوئی معصیت کا سوال نہ ہو، اور اتنا تو بے شعور کوئی ہے ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسی چیز مانگے۔ لیکن کچھ بے شعور قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی ایسے سوال اس کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں، ایسی حاجت رکھ دیتے ہیں کہ جو مزاج مشیت پر اور مزاج قدرت پر بار گزر جاتی ہے۔ اس شب کو امام فرما رہے ہیں، اس شب کو ہمارے لیے اسی طرح قرار دیا ہے جیسے شب قدر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرار دیا۔ ہمارے لیے جو اعمال تو ہیں میں بیان کرتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ، لیکن جو سب سے اہمیت ہے اس میں وہ یہ ہے کہ 255 ہجری 15 شعبان کی صبح زمانے کے امام یعنی امام مہدی جل اللہ تعالیٰ سامرہ میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یعنی جس امام مہدی کا دنیا انتظار کر رہی ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ کوئی زیادہ بحث اور مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آپ کی حکومت یقینی ہے، آپ کی حکومت قطعی ہے، یہ حکومت قائم ہو کے رہے گی امام کی، اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عدل و انصاف سے کیسے حکومت کی جاتی ہے اور کیسے حکومت میں رہا جاتا ہے۔ تو ہمیں دوہری خوشی اس شب میں حاصل ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کہ یہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے یعنی امام علیہ السلام کی، اور 5 برس تک آپ ان کی ہی خدمت میں رہتے ہیں، اور جب 5 برس کا سن تھا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور آپ حجرے سے تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ تھا کہ 11 امام دنیا میں آ چکے ہیں، اور رسول فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا 12واں جب آئے گا تو اس ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا، اس ظلم کی حکومت کو ختم کر دے گا اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ تو چونکہ 11 امام ہو چکے تھے اور 12واں امام ہی سے پیدا ہونے والا تھا، ان کے بعد آنے والا تھا، لہذا سب کو اس بات کی تلاش تھی کہ 11ویں امام کی جو نماز جنازہ پڑھائے گا وہی 12واں امام ہوگا۔ لہذا تمام حکومت کے سپاہی انتظار میں تھے، میں نے جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا، انتظار میں تھے کہ کب 12واں باہر آئے اور 11ویں کی نماز جنازہ پڑھائے۔ تو دیکھیں دشمن ہو یا دوست ہو، انتظار سب کو ہے، انتظار سب کر رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ امام آئے اور نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جس راستے سے تشریف لائے تھے اسی راستے پہ واپس اپنے بیت الشرف میں داخل ہو گئے، اور یہ سرداب مبارک جو ہے آپ دیکھتے ہیں اسی سرداب میں چلے گئے، اور پھر سپاہیوں نے بہت ڈھونڈا، ان کی نظروں سے امام اوجھل ہو گئے، اور ان کو آج تک ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن ان کو آج تک امام کا دیدار نصیب نہیں ہوا ہے۔ دیدار تو انہی کو نصیب ہوتا ہے جو امام کے چاہنے والے ہیں، اگرچہ دیکھتے سب ہیں، لیکن اس کے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، جبکہ یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے ثابت کرتا ہے کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور سارے سامرہ نے دیکھا ہے کہ ایک 5 سال کے بچے نے امام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ امام کا بچپنا جوانی امام ہوتا ہے، بچپنے میں بھی امام ہوتا ہے، جوانی میں بھی امام ہوتا ہے، ضعیفی میں بھی امام ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، لہذا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس کے بعد پھر تو انتظار، سب سے بہترین عمل انتظار ہے، انتظار سب کو رہتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا انتظار، خوشحال ہے ان کا کہ جن کو اپنے امام کے آنے کا انتظار ہے۔
امام کی آمد کا انتظار۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ ہود 11واں سورہ 86ویں آیت کا ایک جو مومنین کے لیے بقیہ بچا ہوا بہتر ہے، خیر ہے مومنین کے لیے، اللہ کا بقیہ۔ تمام تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا آپ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، 313 مومنین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو امام فوراً اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے کہ میں بقیت اللہ ہوں، اور لوگ بقیت اللہ کہہ کر سلام کریں گے امام کو، اور اس کے بعد پھر عدل و انصاف کی حکومت کا معاملہ شروع ہو جائے گا، اور امام پھر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم و جور سے بھری ہوئی۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، ہمارے نصیب میں یہ بات ہو کہ ہم امام کی اس فوج میں شامل ہو جائیں جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والی۔ شب جو آنے والی ہے اس میں کچھ اعمال ہیں، میں جو بیان کر رہا ہوں اگرچہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، زیادہ تر کتابوں میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن بیان کرنے میں اور سننے میں اور پڑھنے میں اور کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی توجہ نہیں دیتا۔ اندازہ لگائیں کہ ہماری شب ائمہ کے اقوال کی روشنی میں یہ کیسی گزرنی چاہیے اور ہم کیسی گزارتے ہیں۔ غسل اگر مغرب سے پہلے کر لیں تو اچھا ہی ہے، بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن غسل اگرچہ غسل یا وضو انسان کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے، لیکن آج کے غسل کے لیے خاص طور سے لکھا ہوا ہے کہ اس غسل سے گناہوں میں کمی ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے۔ یہ آج کا غسل جو ہے شب نیمہ شعبان غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ، یہ غسل گناہوں میں کمی کا سبب ہے، تخفیف کا باعث ہے۔ غسل کیا آپ نے، نماز اور دعا استغفار، امام سجاد علیہ السلام اس شب کو اسی طرح گزارتے تھے۔ جو اس شب میں بیدار رہے گا، جو اس شب کو جاگ کے گزارے گا، اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہو سکتا، زندہ رہے گا۔ اس شب کے بہترین اعمال میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ چاہے کوئی اس حد تک بھی زیارت کرے یا پڑھے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائے اور وہاں جانے کے بعد داہنے اور بائیں دیکھنے کے بعد اور پھر سر آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ دے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اتنا بھی کہہ دے تو کافی ہے۔ یوں جو زیارتوں کے باب میں آج کی شب کی مخصوص زیارت ہے وہ پڑھے تو بہترین ہے، لیکن اگر کوئی اتنا جملہ بھی دہرا دیتا ہے اپنے گھر کی چھت کے اوپر جا کر تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہم لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، امام حسین کے چاہنے والوں کے لیے، ائمہ کے ماننے والوں کے لیے کتنا بہترین تحفہ ہے پیغمبر کی طرف سے۔ لہذا اس شب میں آپ بہت سی دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ دعائے کمیل ہے، دعائے کمیل اسی شب میں مولا کائنات نے جناب کمیل کو تعلیم فرمائی تھی، یہی اسی رات میں یعنی شب برات میں، شب نیمہ شعبان میں امام نے تعلیم فرمائی تھی جناب کمیل کو، لہذا اس شب میں دعائے کمیل کو بھی پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبھی کو یاد ہے، 100 مرتبہ پڑھیں۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ پروردگار گناہوں کو معاف کر دے اور حاجتوں کو پورا کر دے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، آپ کو یاد ہے، 100 دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ ابو یحییٰ سے روایت ہے، بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے اس کو، میں نے تو مفاتی سے لکھا ہے اس کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور آپ سے دریافت کیا کہ اس شب میں بہترین دعا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، یا کوئی دہرانے والا ہو برابر میں تو وہ دہرا دے، آپ دہراتے رہیے۔ اگرچہ 14 سورے قرآن کے ایسے ہیں کہ جو سب کو یاد ہونے ہی چاہیے، تمام اعمال انہی 14 سوروں کے اندر آ جاتے ہیں، کچھ کو چھوڑ کر، کچھ میں بڑے بڑے سورے ہیں، لیکن چاہے وہ نماز طواف واجب ہو یا اور زیارتوں کی نماز ہو یا اور چیزوں نماز ہو، لیکن وہ 14 سوروں میں آ جاتا ہے، جس میں کہ قل یا ایھا الکافرون بھی ہے۔ تو ایک دن یا 2 دن یا 4 دن محنت کر کے لوگ پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، ہم کو 14 سورے نہیں یاد ہو سکتے۔ بحث کرنے کے لیے تو ہم لمبی بحثیں کر لیتے ہیں، اور ان چیزوں پہ بحثیں کر لیتے ہیں جن پہ مجتہدین نے بحثیں نہیں کی ہیں۔ شائستگی ہونی چاہیے۔ جمعہ کا نافلہ کتنا ہے؟ نماز جمعہ کا نافلہ کتنا ہے؟ کتنی نمازیں ہیں نافلہ؟ 20 رکعت ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے 20 رکعت نافلہ جمعہ ہے، 4 رکعت جمعے کے لیے، 8 رکعت نماز ظہر اور 8 رکعت نماز عصر کا، اس طرح یہ 20 رکعت ہو جاتا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جب ہم آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ ہی گئے ہیں تو ہم 20 رکعت نافلہ جمعہ پڑھ لیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہو جائے۔ آپ حضرات جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام دنیا و آخرت کے رنج و غم سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ میرے اتنے کہے کو آپ سمجھیے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون حمد کے بعد، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد قل هو اللہ ہے۔ سلام کے بعد نماز تمام ہو جائے گی، سلام کے بعد تسبیحات اربع، جو تسبیح جناب فاطمہ زہرا ہے، اس کو الٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یعنی الٹا کیسے؟ 33 مرتبہ پہلے سبحان اللہ کہے، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر بعد میں پڑھے۔ اس طرح یہ ترتیب سے پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ دعا پڑھیں۔ سجدے میں جائیں، وہ دعا پڑھنے کے بعد 20 مرتبہ کہیں یا رب، 7 مرتبہ کہیں یا اللہ ہو، 7 مرتبہ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، 10 مرتبہ کہیں ماشاء اللہ، 10 مرتبہ کہیں لا قوت الا باللہ، پھر صلوات پڑھیں اور اپنی حاجتیں طلب کریں۔ امام فرماتے ہیں اب یہاں کے اوپر، خدا کی قسم حاجتیں اگر بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں گی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے گا۔ اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے کچھ، آپ بارش کے قطروں کی برابر مانگ ہی نہیں پائیں گے، لیکن اگر مانگ بھی لے کوئی تو اللہ ان حاجتوں کو انشاءاللہ پورا کرے گا۔ نماز جعفر طیار بھی ہے اس میں، اس شب میں جمعے کو پڑھتے ہیں لوگ، یا اور کسی اس میں پڑھتے ہیں۔ عریضہ بس مختصر اس کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ عریضہ امام کی خدمت میں اپنا احوال نامہ لکھا جاتا ہے، تو اس میں خیال رکھیں کہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے، جو کچھ لکھیں اس بیچ میں لکھیں وہیں، اور اس کو زعفران سے لکھیں۔ کچھ لوگ پکی پینسل سے لکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ آسانی کے لیے ویسی کچی پینسل سے لکھ دیتے ہیں۔
سال بھر میں ایک خط آپ امام کی خدمت میں لکھ رہے ہیں. بعض لوگ خود ڈالنے بھی نہیں جاتے, دوسرے کو دے دیتے میری طرف سے ڈال دینا, کچھ تو لکھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے امام علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ہمیں ملتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ جب لوگ وہاں جب غیبت صغریٰ کے زمانے میں اپنے خطوط بھیجا کرتے تھے تو 2-4 چیزیں لکھیں اور 1-2 چیزیں ضروری وہ بھول جاتے تھے. تو جب وہاں سے جواب آتا تھا تو جواب میں وہ چیز بھی لکھی, اس کا جواب بھی لکھا ہوا آتا تھا جو یہ لکھنے والا بھول جاتا تھا. تو عریضہ بھیجنا اس لیے ضروری ہے کہ امام کو تو ہمارے سارے حالات کا پتہ ہی ہے, لیکن آپ عریضہ بھیج کر امام کی خدمت میں اپنے حالات کو بھجوائیے اور کہیے. تو اس میں اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے جو آپ لکھنا بھول گئے ہیں یا آپ کی زیادہ ضروری ہے تو امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ سب بھی پورا کر دو, اور جو اس نے نہیں لکھی ہے وہ بھی پورا کر دو. ہمارا ہندوستان تو گنگی جمنی تہذیب کا دعا جو عریضے والی ہے وہ ساتھ لے کے جایا کیجیے تاکہ پڑھ کے ڈالیں اس کو, یا حسین ابن روح سے جو متعلق دعا ہے اسے پڑھیں اور پھر عریضے کو مٹی میں یا پاک مٹی میں یا آٹے میں لپیٹ کر لے جائیں اور وہ دریا میں پانی میں پاک پانی میں اس میں گہرے پانی میں کنویں وغیرہ میں یا ندی میں ڈال دیں. ہم بہت جب چھوٹے تھے بچپن میں تو سحر کے وقت جاتے تھے لوگ, مستورات بھی جاتی تھیں, ایک باغ تھا اس میں کنواں تھا اس میں ڈالنے جاتے تھے. تو ہم کو تجسس ہوتا تھا کہ صبح کو جا کے دیکھیں کہ کیا. تو جب صبح کو ہم جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کنویں کے اندر جھانک کر تو سارے زیادہ تر عریضے کھلے ہوئے اس میں پڑے ہوتے تھے. اگرچہ آٹے میں لپیٹ کے ڈالا گیا ہے, 1-2 ایسے بھی ہوتے تھے جو کھلے ہوئے نہیں ہوتے تھے, لیکن زیادہ تر عریضے بالکل سپاٹ کھلے ہوئے اسی طرح ہوتے تھے. تو ہم یقین کر لیتے تھے کہ یہ سارے عریضے پڑھے گئے ہیں. بچپن کی بات. تو عریضہ ڈالیں اور زعفران سے لکھیں. عریضہ لکھنے کے بعد اسے سورہ نور میں رکھیں, اور سورہ نور میں رکھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں, اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ پالنے والے جو کچھ میں نے اس عریضے میں لکھا ہے اور یہ میرا عریضہ امام کی خدمت تک پہنچنے کے اسباب تو فراہم فرماؤ. یہ اہتمام ہے عریضے کا, اس اہتمام سے ڈالیے, اللہ انشاءاللہ ہماری تمام چیزیں پوری کرے گا. نوروز بھی آنے والا ہے, شاید 20 کو ہے, 9:06 پہ وقت ہے کہ باقی جنتری والے لوگ بتائیں گے کیا رنگ ہے اور کیا معاملہ ہے اور نظر کا وقت کیا ہے. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ نوروز بھی آنے والا ہے, اس کی مبارکباد اس لیے کہ 21 مارچ تھی جب مولا کائنات کو غدیر خم کے میدان میں ہاتھوں پر اٹھا کر رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے. اس شب میں 4 رکعت نماز اور ہے, 2 رکعت کر کے, جس میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید ہے, اور اس رات میں 100 رکعت نماز بھی ہے کہ جس میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام نمازوں کو پڑھیں. اب جب یہ سارے اعمال کریں گے, ساری نمازیں پڑھیں گے, سارے ورد کریں گے, ساری دعائیں پڑھیں گے, تو آپ یہ بتائیے کہ ان دعاؤں اور اعمال کے کرنے میں ہی رات صرف ہو جائے گی, باقی کسی چیز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا. تو کتنی بہترین رات ہوگی, کتنی بہترین شب ہوگی. ہمیں ان خاص مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان اعمال کو انجام دینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا حسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ
سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها سبحان من لا یزداد على معاصی العباد الا کرما وجودا وعلى کثرة الذنوب الا عفوا وصفا نشهد ان لا اله الا هو ولطوف للعباد بجوده ولواد للمذنبين بعلمه ونشهد ان محمدا نبيا وحبيبا سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الامم واولياء ومعدن الرحمة اوصيكم عباد الله بالتوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بندگان خدا، شب گزرنے کے بعد کل دن ہوگا. دن کیسے گزاریں؟ چونکہ یوم ولادت حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، لہذا مستحب عمل یہ ہے کہ ان کے ظہور کے لیے دعائیں کی جائیں. پورے دن امام کے ظہور کے لیے دعائیں کی جائیں، اس لیے کہ آپ کا جیسے میں نے عرض کیا ظہور یقینی ہے اور آپ کی حکومت بھی یقینی ہے اور قطعی ہے. اس لیے کہ یہ ظلم و جور جو دنیا میں بم پھوڑ دیے جا رہے ہیں نماز کی حالت میں، لوگوں کو نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لوگوں کو تعجب تھا کہ امام حسین ان کے ساتھیوں جو نماز میں تھے ان پہ تیر کیسے برسا دیے لوگوں نے، کیسے وہ مسلمان تھے. آج تعجب نہیں کرتے کہ نمازیوں کو کیسے نماز میں مارا جا رہا ہے. ابھی سعودیہ میں 41 یا کم و بیش کے سر قلم کر دیے گئے یا پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. کیا خطا ہے ان کی؟ مذمت کرتے ہیں ہم اس حکومت کی اور مذمت کرتے ہیں اس منصف کی جس نے فیصلہ دیا، اور دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اس کا حشر بھی قاضی شورائے اور ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ کرنا جس نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا. یا جہاں بھی جو بھی منصف یا جو بھی جج یا جو بھی مجسٹریٹ ظلم کا ساتھ دیتا ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ کرنا جو ظالم مجسٹریٹ اور ہم دعا کرتے ہیں پالنے. یہ معاملہ کیا ہے؟ میں ادھر بچ جانا نہیں چاہتا. یہ شیعوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ شیعوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا کردار ہے جو حملہ کرتا رہتا. ہر قوم یہ چاہتی ہے ہم جیسے ہو جائیں، یہ ہم جیسے ہو جائیں، یہ ہم جیسے ہو جائیں، اور ہم کہتے ہیں ہم امام والے ہیں، ہم امام جیسے ہوں گے، تم جیسے نہیں ہونے والے. ابھی ایک آیت اللہ العظمیٰ کا بھی انتقال ہوا ہے. گرگانی علیہ الرحمہ بڑے پائے کے عالم تھے. اللہ ان کی روح پاک پر رحمت نازل فرمائے، اور تمام علماء کو خاص طور پر اور تمام عوام الناس کو ان کے غم میں صبر کی توفیق اور تلقین. علماء کا سایہ ہمارے سروں پر جب تک رہے گا، یہ اللہ کی طرف سے ایک لطف ہے. علماء کو پہچانیے، علماء کی عزت کیجیے، علماء کے کہے کو مانیے. علماء حق کی بات کر رہا ہوں. علماء ہمارے درمیان اگر ہیں تو امام کے غیبت کے زمانے میں جو دور چل رہا ہے غیبت کبریٰ کا، اس میں غنیمت ہے علماء کا دم ہمارے لیے. اس لیے کہ ہماری ڈائریکٹ امام سے تو رسائی ہے نہیں، علماء تک ہے، اور علماء ہمیں امام ہی کا پیغام پڑھ کے سناتے ہیں. امام ہی کی طرف سے جو کچھ انہیں بتایا گیا ہے وہ بتاتے ہیں. ہم بہت سے واقعات ہیں لیکن وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. لہذا دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. خاص طور سے آفتاب شریعت مولانا کلب جواد صاحب قبلہ کو صحت کاملہ عنایت فرما، صحت عاجلہ عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا آج کی شب کے تمام برکات اور نیکیوں کو کے اندر ہمیں شامل فرما، بہرہ مند فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف کی حکومت قائم فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين وبدة خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد ما آثار بدی والطغیان آدمی ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاء صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آباء الكرام التصلی علی والیام. اللهم اجل فرجہ وسهل مخرجہ وكن ناظرنا بنظرة منا الیہ واجعلنا من المستشهدین بین یدیہ وتفضل اللهم رائنا المؤمنین بمزید التوفیقات وازدیاد الاقبال وعلو الدرجات. اللهم فل بنا ما انت اہلو ولا تفل بنا ما نحن اہلو بجائے محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین. اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفع الذكرى. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.